بہت حد تک ان کو برداشت کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس کے طریقے بھی تھے، لیکن ان کو پاس آن کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ حکومت ہر اناؤنسمنٹ کے وقت کچھ نہ کچھ ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گی جس سے کچھ بڑے مافیاز کو تو فائدہ ہو، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے اور بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کا ڈاکہ ڈالا جائے. بغیر کچھ ویسٹ کیے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 ایسے میجر ڈیسیشنز حکومت نے لیے ایران امریکہ وار کے بعد، جس سے یا تو کم کی گئیں قیمتیں یا زیادہ کی گئیں. سب سے پہلے فیصلہ کیا گیا مارچ 7 کو، جب وار چھڑنے کے 1 ہفتے کے بعد. اب اس دن یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا، ہمارے وزیروں نے کہا، پیٹرولیم منسٹر نے کہا، فائنانس منسٹر نے کہا، سب نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں. 1 مہینے کے ریزروز موجود ہیں. کس پرائس پر آئے تھے وہ اولڈ سٹاکس پر آئے تھے. تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس دن 7 مارچ کو 55 روپے پرائس بڑھا دیں پیٹرول کی، اور 55 روپے ہی پرائس بڑھا دیں ڈیزل کی. جو 55 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھائی، اس میں بھی 2 چیزیں کی گئیں. ایک 30 روپے انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہا گیا، اور 25 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی کی حد میں. اب ایک طرف آپ خود ایک اتنی بڑی آپ جھٹکا دے رہے ہیں قوم کو. 30 روپے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی غلط تھا کیونکہ وہ پرانے سٹاکس سے. ایک چیز جو اس حکومت نے بار بار ڈسپلے کی ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز بزنس ایز یوزول ہوتی تھی ان دا پاسٹ، اب آپ کو اس کا طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا، اس کے فارمولا چینج کرنے پڑیں گے. پہلے اوپر نیچے اتنی تیزی سے نہیں ہوتی تھی. سو آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے فارمولا چینج کرنا تھا تو وہ عوام کی بہتری کے لیے کرنا تھا. سو آپ نے 25 روپے ٹیکس لگا دیا اور 30 روپے آپ نے وہ بڑھا دیا جس پرانے سٹاکس پر. فائدہ کس کو پہنچا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ پہنچا. ونڈ فال پروفٹ انہوں نے خریدے تھے کس ریٹ پر؟ $60-65 فی بیرل پر، اور بیچے کس ریٹ پر؟ $85-90 فی بیرل پر. نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کے عوام. اور فارن پالیسی میں خود مختاری چاہیے. یہ $3 ارب ایک دوست ملک سے لینا تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت معیشت کو انٹرنیشنل منڈی میں اٹریکٹیو بننے میں بالکل فیل ہو چکی ہے. ورنہ ہمارے پاس 4 سال میں $3 ارب اپنے وسائل سے واپس کرنے کا مسئلہ تو نہ ہوتا نا. یہ تھی میں آج کا. آپ بار بار دیکھیں گے حکومت کے بیانات سے، حکومت کی سٹیٹمنٹ سے کہ کہاں کہاں پہ یہ حکومت فیل ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جب 4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی نہ وہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس جواز ہے کچھ کرنے کا. اس میں آپ سب سے پہلی بات، بجلی سے پہلے بھی آپ محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ویسے ہی کوٹ کروں جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے میرے خیال میں میڈیا کو کہا تھا کہ آپ کے نمبرز ہیں کہ $100 ارب باہر گئے ہیں. پھر بعد میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی وضاحت بھی دی ہے. لیکن انہوں نے 2 باتیں کہیں جو بڑی عجیب ہیں. میں نے وضاحت نہیں سنی، لیکن چاہے وہ $100 ارب مان رہے ہیں، $10 ارب مان رہے ہیں، $50 ارب مان رہے ہیں، $5 ارب مان رہے ہیں، یہ تو حکومت کا منی لانڈرنگ کا ماننا ہے. یہی باتیں جو ہے وہ IMF کی گورننس رپورٹ میں ہو رہی تھی. تو جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایڈمیشن ہی اس حکومت کی فیلئر کی ایڈمیشن ہے کہ آپ سے اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. 4 سال میں آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ نارملی یہ حل نہیں دیتے. محسن نقوی صاحب نے ایک حل بھی دے دیا. وہ حل بھی بڑا پرابلمٹک ہے. حل کیا تھا؟ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے، سب پتہ چل جائے گا. ایک لیول پہ تو یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ آپ کو دونوں چیزیں دکھاتا ہے کہ معیشت بھی تباہ اور آئین اور قانون بھی تباہ. کہ انٹیریئر منسٹر مطلب کھل کے میڈیا کو کہہ سکتا ہے کہ ہم 2 لوگوں کو اٹھائیں گے. یہ چیز آپ دیکھ لیں اور حکومت کے بیانیوں کو سنتے جائیں. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، مذاق میں اپنے پارٹی میں بھی اپنے پنجاب کے کولیگز کو کہہ رہا تھا، یہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے لاہور میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پنجاب میں رپورٹس ہیں 16 گھنٹے تک، کل اسلام آباد میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں تو یہ ویسے ہی ہوتی ہے. یہی تو پاکستان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ جو باقی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کی تو یہاں پہ آواز ہی نہیں آتی، اور جب آواز ہی نہیں آتی تو حل ہی نہیں آتا. آپ پشاور میں، حیات آباد، کینٹونمنٹ، یونیورسٹی ٹاؤن سے باہر جائیں، آپ کو باقی خیبر پختونخوا میں بجلی کی پروویژن نہیں ملے گی. چوری ختم کرنی ہے تو چوری ختم کریں، لیکن انویسٹ کریں. پشاور میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ حسب معمول ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، یہی حال. اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے، یہ آپ حرکتیں دیکھ لیں اور ان کی دوسری بات دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یا لوگ اپنی 20-30% دولت واپس لائیں یا ہم 2-3 لوگوں کو پکڑ لیں گے. تو اگر یہ مل کے ہماری انویسٹ ان پاکستان اسٹریٹجی ہے کہ یا جو ہے اپنے پیسے واپس لے آؤ یا ہم کسی کو پکڑ کے غائب کر دیں گے،
تو ویسے کمال کی بات ہے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں انہی چیزوں کی وجہ سے تو جو پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اپنا پیسہ باہر نکال رہے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بھی اتنی انوکھی ہے جتنی یہ لوڈ شیڈنگ اسٹریٹجی ہے. آخری بات جی، پھر میں سلمان صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. ہر روز ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ماڈل آف گڈ گورننس ہے. مطلب ایک حکومت گلف اسٹریم G550 جیٹ لے رہی ہے جو دنیا میں کوئی حکومت نہیں لیتی. کہ اگر پوری ملک میں ایک حکومت ہے جو کہ گڈ گورننس کر رہی ہے تو وہ پنجاب کی حکومت ہے. اور سب سے زیادہ چرچا وہاں پہ ہیلتھ ریفارم کا ہو رہا ہے. ہاں ایک ہیلتھ ریفارم تو میں نے دیکھا ہے کیونکہ پنجاب میں نے سیاست میں آنے سے پہلے کام کیا کہ 4000 BHUs میں یہ ریفارم آ گیا کہ سب کا نام مریم کلینک تو ہے وہ رکھ دیا گیا. لیکن پنجاب کے ہاسپٹلز میں آپ نے دیکھا ہے وہ کہانی آپ نے سنی ہے کہ سرنجز ری یوز ہو رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کا 600-700 بلین کا ہیلتھ بجٹ ہوگا. جب آپ کا فوکس BHUs پہ مریم نواز شریف کا نام لکھنا ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا. آج رپورٹ آئی ہے کہ راولپنڈی میں بچوں کو ٹیکسٹ بکس نہیں پہنچی. یہ میں آپ لوگوں کی رپورٹس بتا رہا ہوں. جب آپ کا فوکس گلف اسٹریم جیٹس پہ ہوگا، جب آپ کا فوکس جو ہے وہ PTI اور عمران خان کے حقوق کو پامال کرنے پہ ہوگا تو پھر عوام بجلی میں بھی سفر کرے گی، پھر عوام جو ہے وہ مہنگائی میں بھی سفر کرے گی، پھر عوام پیٹرول میں بھی سفر کرے گی، اور پھر جو ہے وہ عوام یہاں پہ بھی سفر کرے گی جو ہیلتھ سروسز انہیں آفر ہو رہی ہے. اینڈ میں ایک سجیشن مان لیں وہی دیتا. بلوچستان تو اس حوالے سے کسی کاتے میں نہیں ہے. ہم تو کسی کاتے میں نہیں ہے، دوسرے کے قرض پہ چلنے والے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کا یہ ساری دار مدار جو ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اگر ایک ملک میں ایک قوم میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو وہاں پہ معیشت آپ کب تک دوسروں کے اس پہ آرٹیفیشل اس پہ چلائے گی جس طرح ہم چلا رہے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک UAE ہمارے ساتھ تھا پہلے تو بڑا اچھا دوست تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ناراض ہوا، اس نے اپنے پیسے نکال دیا اور کل کو خدا نہ خستہ یہ دوسرے دوستوں میں بھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیسے نکال لیتے تو تب ہمارے ملک کا کیا بنے گا. بلوچستان تو ہم کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہم تو کسی کاتے میں آئے نہیں، نہ ہمیں ایک صوبے کے ہمیں تو ایک کالونی کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. بلوچستان میں پہلے تو کچھ تھا کہ ہماری جتنے بھی ریسورسز تھے، وسائل تھے، مائنز تھے، اس پہ قبضہ تھا. ہم کہتے ہیں یہ سارے اسلام آباد اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مبادلت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں ابھی تو ہمارے سیاسی اختیار بھی لیا گیا. یہ جس طرح یہ فارم 47 کہتا ہے جو حکومت کے نام دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایکشن ہوا باقاعدہ اسمبلیوں کا اور سینٹ کے لیے جس طرح یہ اسمبلی لائی گئی. اور وہ جس طرح اس وقت قانون سازی کر رہا ہے، مائنز اینڈ منرل ایکٹ جس طرح پاس کیا، یہ بلوچستان کے کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور وہاں پہ اب اصل قیادت کو، اصل پولیٹیکل ورکرز کو دیوار سے لگا دیا گیا. اس کو جس طرح سارے پاکستان میں ملک کی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان اس ملک میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ جیل میں ہے. جرم کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کس کا جرم کیا ہے. علی وزیر کب سے جیل میں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. کہ علی وزیر نے ایک تقریر کی تھی، کسی پہ ایک انگلی اٹھایا تھا، اعتراض اٹھایا تھا. یہ وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اس کی خواتین، اس کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے لاپتہ افراد جو ہزاروں کی تعداد میں ہے ان کے لیے ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی تشکیل دی. اور اس میں وہ تمام لوائقین اس پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ پرووائڈ کر دی کہ ہمیں اپنے جو لاپتہ ہے جو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا وہ یا تو اگر جرم ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے یا اس کو بازیاب کیا جائے. اس کو جا کے 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مارنگ بلوچ سمیت ہم سینکڑوں کیسز اس پہ لگا دیا وہ جیلوں میں. یہاں پہ ایمان مزاری اور عادی پرسوں میں راخن زادہ ہمارے جو تھیری کے جو اسپوکس مین ہے، ہم گئے تھے اس کے والدہ سے ملنے. جیل میں تو اجازت نہیں ہے کہ امام مزاری نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اگر بلوچستان سے بھی کوئی کسی کا فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہو تو یہ بچی جو ہے اس پہ آواز اٹھاتی تھی. اس کے ساتھ عادی ایڈوکیٹ ہوتا. کس قانون کے تحت اس بند ہے؟ نہیں. اچھا اس کو ملاقات بھی بند ہے. یعنی ہم اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ قانونی اور آئینی اسمبلیاں بحال ہے، قانون بحال ہے، تمام چیزیں بحال ہے. ایک ملک کے سب سے بڑی جماعت کا ایک سربراہ فرنس آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سب کی جیبوں سے یہ پیسہ نکل کر ان امیروں سیٹھوں کی جیبوں میں گیا. اور یہ اس کا کرنے والا کون ہے؟ یہی فارم 47 حکومت. کیونکہ یہ انہی لٹیروں میں سے اٹھی ہوئی حکومت ہے. یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے لیے حکومت نہیں ہے. یہ ایک لوٹ کا نتیجہ ہے یہ حکومت، اور اس نے لوٹ ہی کو بڑھاوا دینا ہے. یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے پچھلے 1 ماہ 40 دنوں میں. تو یہ ہے وہ صورت معیشت کی. میں چونکہ کچھ تعلق رکھتا ہوں وکالت سے، کارپوریٹ وکالت سے، میں آپ کو پورے وثوق سے اور اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے سرمایہ کار اس وقت اس ملک میں مزید سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ایک بربریت زدہ ملک سمجھتے ہیں، یا قانون نہیں ہے،
یہاں سے لوگ پیسہ باہر اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کل ان کا جو پیسہ ہے اس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ان کو عدالت سے داد رسی ملے گی. یہاں کوئی قانون ہے, رول آف لا ہے جو ان کو تحفظ دے گا. تو کیوں میں اپنا پیسہ ایک ایسے نظام میں ڈالوں جہاں عدالتیں منہدم ہو چکی ہیں, جہاں مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے آئے ہیں, ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد, یہ غریب کی جد و جہد ہے, یہ معیشت کی جد و جہد ہے, یہ سرمایہ کاری کی جد و جہد ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیکٹریاں لگیں. بلوچستان میں ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے فیکٹریاں لگیں, وہاں کے عوام خوشحال ہوں جن کے ساتھ 78 سال سے ناانصافی کی گئی ہے. تو یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ملا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کو تو دبا دیا, ہم نے آزادی اظہار کو دبا دیا, ہم نے الیکشن لوٹ لیے لیکن معیشت ترقی کر رہی ہے, دیکھو سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ الیکشن لوٹیں گے, عدالتوں کو بند کریں گے, صحافت کو بند کریں گے تو معیشت بھی ڈوبے گی. سلمان اکبر راجہ صاحب اعلیٰ وزیر ہو, آپ نے بات کی کہ حکومت ذمہ دار ہے, تو کیا آپ کے خیال میں حکومت ذمہ دار ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی کام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس ملک کی ایک حقیقت ہے, لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. جو اپنا چہرہ عطا کرتے ہیں اس تاریخ نظام کو, وہ اس نظام کو چھپاتے ہیں نا, وہ اس کا ماسک ہیں, ان کو بہرحال سزاوار ہم قرار دیں گے. ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کیے کو. نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں مجبور محض ہوں, تو کیوں بیٹھے ہو پھر عہدے پر, کیوں بیٹھے ہو, کیوں ہو حکومت میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ڈور کھنچتی ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کرتے ہیں, تو گھر چلے جائیے, مت بیٹھیے وہاں. اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اگر کوئی ضمیر زندہ ہے. اچھا, بڑے بڑے ملک ہل کے رہ گئے ساری کشیدگی کی صورتحال میں. سلمان اکبر صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں ایک طرف تو معاشی مشکلات ہیں اور دوسری طرف سفارتی کامیابیاں بھی پاکستان کی ان کو مل رہی ہیں, اس کی پوری دنیا مختلف ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے, اور کیا صدر ٹرمپ کا متوقع ہے جو دورہ, سمجھتے ہیں کہ اس کو دورہ کرنا چاہیے, پاکستان کا معاہدہ ہونا چاہیے پریزیڈنٹ جی, معاہدہ بالکل ہونا چاہیے. ایک دیرپا امن جو ہے اس خطے میں, مشرق وسطیٰ میں, پاکستان, افغانستان, ایران, ان سب ممالک میں ہونا چاہیے. ہم صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں وہ غیر اہم بات ہے, لیکن امن یہاں ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کا رول ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک قدرت نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہماری دیرینہ تعلقات چین سے بھی تھے, سعودی عرب سے بھی تھے, ایران سے بھی تھے. ان تمام تعلقات کو ہم بروئے کار لائے ہیں اور لانا چاہیے تھا. یہ ہمارا فرض تھا ایسے موقع پہ کہ ہم ایک صلح جوئی کا کردار ادا کرتے. تو یہ ہمارا فرض تھا جس کو ہم شاید پورا کر رہے ہیں. میں امید کروں گا کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے نبھا پائیں اور اللہ تعالیٰ اس خطے کو امن عطا کرے. میں ایک جواب ضرور دینا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کویشچن پوچھا تھا نا کہ خطے میں اور باقی, بالکل مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں خوشی ہے یہ ڈپلومیٹک سکسیس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے کتنا پیٹرول بڑھایا, بنگلہ دیش نے کتنا بڑھایا, سری لنکا نے کتنا بڑھایا, نیپال نے کتنا بڑھایا. یہ بڑا فنڈامنٹل ہے کہ بھائی پاکستان کیوں اتنا آگے جا کے بڑھا رہا ہے, ہمارے تو تعلقات بھی اچھے ہیں. دیکھیے زبیر صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ صرف اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی تھی کہ بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی تھی, اس سے بڑھ کر نہیں. دیکھیے وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ ان کا معاملہ ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے کردار پر سوالیہ نشان اور بیرسٹر غور صاحب پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں کہ جب کوئی جلسہ منسوخ کرنا ہو ملاقات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب ان کے علاج کا معاملہ ہو تو یہ تمام جو عہدے داران ہیں یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہاں آتے نہیں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے عہدوں سے. دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے اس سے مجھے مکمل طور پہ اختلاف ہے. انہوں نے غلط کہا ہے, خلاف واقعہ باتیں کی ہیں, اور یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے آج. اور میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پہ نہ بیٹھنے کا کبھی خواہش مند تھا, نہ اب ہوں. 3 بار میں عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا. جب انہوں نے مجھے مقرر بھی کیا تھا, میرے منع کرنے کے باوجود کیا تھا, میں ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک فرض ہے جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے, اس فرض کو میں نبھاؤں گا. علیمہ خان صاحبہ کو اگر یہ شکایت ہے کہ 9 اپریل کا جلسہ کیوں منسوخ ہوا, تو میں بات بوانگے دوہل کہتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کیا. کانفرنس کال میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جلسہ مت کیجیے راولپنڈی میں, اس عمل کو سپورٹ کیجیے جو امن کے حوالے سے عمل جاری ہے, اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں کہیں جلسہ کر لیجیے. یہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی. تو جو مردان میں جلسہ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت کے تابع ہے, اس ہدایت کی روشنی میں. اور دیکھیں بالکل اس کا اثر ہے اور فائدہ ہے. یہ کہنا کہ جلسہ صرف راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے, میری سمجھ سے بالا تر بات ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں اکٹھے ہو کر پھر کہیں حملہ کرنا ہے, آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو, ہم نے نہیں یہ کرنا. عمران خان صاحب نے جو مزید بات کہی, انہوں نے کہا کہ مجھے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پر مکمل اعتماد ہے. میں نے ان سے درخواست کی, انہوں نے قبول کی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. یہ میچور لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ہر کام ان سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے. تو بالکل ہماری مشاورت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے ہے, ہر روز ہوتی ہے. کوئی اس وقت ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی شہر پہ یلغار کی جائے. ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں. جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے کی معیشت کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, وہ ہم کرتے رہیں گے. 17 تاریخ کو ہم ایک وکلاء کا آل پاکستان جرگہ بلا رہے ہیں. سیاست یہ ہے. ہم اس کے بعد صحافیوں کا جرگہ بلائیں گے, ہم کسانوں کا, مزدوروں کا, اسٹوڈنٹ یونینز کا جرگہ بلائیں گے. پورے پاکستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو ہم متحرک کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست صرف یہ ہے کہ ایک ٹرک پہ چند لڑکے غلیلے لے کر کسی شہر میں داخل ہو جائیں, تو اس کو سیاست کی الف بے نہیں پتا. یہ سیاست نہیں ہے. اس طرح نہ پاکستان حاصل ہوا تھا, نہ دنیا میں کہیں اور انقلاب آیا ہے. انقلاب اور ایک دن کی شعبدہ بازی میں بہت فرق ہے.
ہم ایک ایسی حکمت عملی پر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائیں گے. ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں، وہ چکزئی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، ہمارے دیگر رفقا ہوں، جو سیاست میں دہائیاں گزار چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس ملک کے نظام کو، جو جانتے ہیں کب ٹکرانا ہے اور کب کون سی سیاست کرنی ہے. تو ہم ٹھیک فیصلے کرتے رہیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی